ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. کچھ ڈیولپمنٹ ہے اور کچھ چیزوں میں ابھی تک ایک اسٹیٹس کو کی صورتحال نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن آبزرویشن آئی ہے اور ملتوی بھی ہوا 3 رکنی بینچ جو پروسیڈنگ کر رہا تھا الیکشن کا. اچھا، ایک طرف اور بھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی حکومت جو اتحادی حکومت ہے ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان سینٹ میں ان کی مذاکرات شروع ہو چکا ہے. لیکن جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو دیکھ کے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ کے جو مذاکرات ہے وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہوں. انہوں نے ایسا مطالبہ رکھا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے بظاہر کسی بھی صورت میں اس قسم کے کسی مطالبے کو ماننے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک بات ہے کہ وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور ان کا مائنڈ بھی بنا ہوا ہے کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہے. تو یہ مذاکرات کس لیے؟ تو یہ مذاکرات شاید فیس سیونگ ہے مختلف دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے، اور شاید یہ مذاکرات کچھ ٹائم گین کرے گا، اور پھر شاید سپریم کورٹ کے لیے بھی، جو کہ پچھلے اپنی پروسیڈنگ میں کافی بیک پہ نظر آئی، جو ماضی میں کافی ایگریسو تھی. ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی عمران خان نے جو اپنی 2 اہم ترین حکومتوں کو ختم کیا اور اب وہ دوبارہ ان اسمبلیوں کو بحال کرنے کے لیے پٹیشن لا رہے ہیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان کہ جس طرح انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکتوبر اور نومبر میں الیکشن ہوں گی، اور ایک اور کہ جی سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پنچایت لگائے یا مساہلت کرائے. یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے اور پارلیمنٹ کا ہے. چنانچہ تیسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 180 اراکین نے موجودہ وزیر اعظم پر اعتماد کا ووٹ دیا ہے. 180 اراکین نے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے اس دفعہ، کہنے والے زیادہ تر جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا نیک شگون ہے کہ پارلیمنٹ جو بہت کمزور ہو گئی تھی اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اسٹینڈ لیا ہے، اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم جنہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے ان میں نئی جان آ گئی ہے. تو صورتحال کیا بنے گی آگے چل کے، ان تمام اہم ترین، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ کہ جو بل پاس کیا تھا قانون جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا آپ کے سپریم کورٹ کا، وہ قانون بن گیا ہے اور اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا. حالانکہ نوٹیفائی اس وقت کیا ہے جب اس کو معطل کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ سے، جس کو نہ حکومت ماننے کو تیار ہے نہ پارلیمنٹ ماننے کو تیار ہے. تو پھر اس قانون کا آگے کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ 2 اہم ترین مہمان ہیں. آج ہم ان سے کریں گے. میرے ساتھ جناب شاہ خاور صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ خاور صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. موجودہ صورتحال کو آپ، جو میں نے یہ تھوڑا سا سمن کیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں تاکہ میں آگے آپ سے کچھ اور کویشچن کر سکوں؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اچھی رکھنی چاہیے. یہ گو کہ یہ ایک بہت بڑی خلیج تھی پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں میں، لیکن ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن کو جو ہے اس کو کنسیڈر کیا اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، اور کم از کم یہ ضرور ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے ان کو پرووائڈ کیا، جس پہ جو ہے وہ لبیک کہا، پی ڈی ایم نے بھی، ان کے اتحادیوں نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، اور وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. گو کہ
ان میں جو اپنے اپنے سٹینڈ جو ہیں وہ کافی سخت ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملکی حالات جس طرح جا رہے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ زیادہ پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ اداروں کے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آپٹمسٹک ہوں کہ اس سے کوئی اچھی چیز نکل آئے گی، اور جس ماحول میں وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے دونوں طرف سے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے جیسچرز دیے جا رہے ہیں. اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بالکل ایک عندیہ دے دیا ہے کہ اکتوبر یا نومبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور جو پی ٹی آئی ہے ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ مئی میں جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینس پریویل ہو سکتی ہے دونوں طرف سے، دونوں تھوڑے تھوڑے اپنے اپنے موقف سے پیچھے آ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر تو ایک سیاسی عدم استحکام ہوگا. پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا 4 اپریل والا جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے وہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے آئیں گے. اور آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی ایک بڑا ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوا. یہ پھر اداروں کے درمیان جو ایک تصادم یا ایک جو ٹکراؤ ہے اس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بڑا اچھا جیسچر دیا، کیونکہ تاثر یہ تھا کہ شاید یہ خبریں تھیں کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں یا کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. میں نے کئی سینئر جو ہے لائرز کو بھی سنا یہ کہتے ہوئے کہ یہ غالب امکان ہے کہ 27 تاریخ کو جو ہے یہ پرائم منسٹر ختم ہو جائے گا، کیبنٹ ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے اور یہ 3 رکنی بینچ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ان کی ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ آپس میں مفاہمت کر کے کوئی راستہ نکال لیں تو وہ اچھا راستہ ہے. ویسا اچھا خبر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بڑا اپوزٹنگ ہے، اچھی بات ہے، لیکن سر مائنڈ بھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا اور گفتگو بھی سن رہے ہیں. بہرحال میں آپ سے جو اس ایشو کو بھی ذرا سے ڈسکس کر لوں کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات میں بیٹھی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اسپیکر کو دونوں کہ آپ پٹیشن داخل کریں کہ آپ کی دونوں صوبائی اسمبلیوں کو بحال کیا جائے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس کا آگے آپ ہاں یہ ویسے بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے. اب دیکھیں ایک بات ضرور ہے کہ جو آئین میں جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس صورت میں کہ جب چیف منسٹرز کی ایڈوائس کے اوپر صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہوں یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ نیشنل اسمبلی بھی، تو ان پہ تو مینڈیٹ یہی ہے کہ 90 دن میں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے وہ اس پہ جو ہے وہ انتخابات کروانے ہیں، جنرل الیکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشنز جو ہیں وہ فوری طور پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ کروائے گی. اب ان کی مدت بھی جو ہے وہ 90 دن ہے. ہاں وہ 90 دن سے ضرور تھوڑا سا آگے اس وقت تک ہو سکتے ہیں کہ جب تقریباً 14 دن گورنمنٹ جو نئی آئے گی اس کی ٹرانسفارمیشن میں اور ان کی جو ٹرانسفر آف پاور میں کوئی 12-13 دن 14 دن لگ سکتے ہیں اس کو ہٹا کے. تو اب یہ سچویشن یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے الیکشنز کے حوالے سے تو ایک سپریم کورٹ نے ایک سیاستدانوں کو جو ہے وہ ایک پیج پہ لانے کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا، لیکن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں اس کے بارے میں جب تک کوئی آئین کے تحت کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے تو وہ تو آئین خاموش ہے اس کے اوپر، وہ تو 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. یا فرض محال اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ جو 14 مئی کی تاریخ دے دی ہے تو یہ انفرنس ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جو الیکشنز کے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں گے جب تک الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ پیریڈ اس سے بیونڈ جاتا ہے تو پھر ایک ایسی ایک آئینی جو ہے اس میں کوئی وہ رستہ موجود نہیں ہے. اس کے لیے یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے اور وہ یہ دیکھے کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو اس کے انٹرویننگ پیریڈ میں کیا ہوگا. تو یہ ایک واقعی ایک دلچسپ صورتحال ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں وہ جب میعاد ختم ہو جائے گی آئینی کیئر ٹیکرز کی
تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک آئینی درخواست دی جائے، تو اس پہ کیا ہوگا یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ ایک فرسٹ امپریشن کا کیس ہوگا اگر یہ ایسی پٹیشن. ٹھیک ہے، چلیں بہت اچھی بات ہے. میں آتا ہوں جناب شعیب شاہین صاحب کی طرف. شعیب شاہین صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بیک آؤٹ ہو گئی، پارلیمنٹ کی جیت ہو گئی، وزیر اعظم مضبوط ہو گئے، یہ مذاکرات ایک ڈھونگ ہے، فیس سیونگ ہے، انتخابات اکتوبر میں ہی ہونا ہے، ایک ساتھ ہونا ہے اور وہ اکتوبر یا نومبر میں ہونا ہے. عمران خان صاحب اسی لیے اب چاہتے ہیں کہ اسمبلی بحال کی جائے، پٹیشن داخل کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ممکن ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے پارلیمان سپریم اور مضبوط ہو گئی ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے پرائم منسٹر مضبوط اور سپریم ہو گئے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ پیچھے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے شاہ خاور صاحب کو، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی، اور کریڈٹ جاتا ہے سراج الحق صاحب کو جس نے سب سے پہلے یہ نیگوسیشن کا سٹارٹ کیا. یہ اچھی بات ہے کیونکہ پولیٹیکل سولوشن ہی اور پارلیمانی جماعتیں اور جمہوری سیاسی جماعتیں ہی اس کا مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں. لیکن کویسچن پھر یہی رہے گا کہ اگر تو یہ مسئلہ ریزالو نہیں کر پاتے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا یا آج خواجہ آصف نے کہا، اور اگر یہ اس مسئلے کو 2-4 روز میں کوئی ریزالو نہیں کر پاتے، بلکہ کورٹ نے ان کی انٹینشن کو سمجھ کے جب یہ 19 اور 20 کو یہ کیسز ہوئے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ جی وہ 14 تاریخ کو جو آپ نے ڈیٹ فکس کر رکھی ہے اس کو آپ چینج کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ چینج نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ فنڈز بھی دیں اور اس کے لیے پروسیس بھی کریں. ہاں، انٹل اینڈ انلیس کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں اگر کورٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر کورٹ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کورٹ نے ابھی تک اپنے اس آرڈر کو واپس نہیں لیا اور ان کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ یہ اگر کوئی واقعی سنجیدگی کے ساتھ اگر کسی ریزنیبل کسی سولوشن کو لے کر آتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز دیکھیں نا کورٹ کے پاس تو 2 آپشنز تو بڑے واضح ہیں. اب ایک وہ آپشن تو انہوں نے لینا نہیں ہے، مثلا وہ یہ آپشن اویل کر لیں کہ نہیں جناب ہم نے فیصلہ دیا، فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اسٹیٹ اور ایگزیکٹو اور پارلیمان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی فوج اور طاقت تو ہے نہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، اب آپ جانیں اور اب عام جانیں. ان ریپرزنٹیڈ اگر 2 صوبے رہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر پوری پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ماڑے آدمی کے خلاف تو آپ 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرا لیں، اور اگر بڑے اور طاقتور لوگ سامنے آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ زیرو ہو جائیں. دوسرا آپشن جو ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہے ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایٹ اینی ٹائم. وہ یہ ہے کہ فوری طور پر کنٹمپٹ نوٹسز کریں ٹو دی پرائم منسٹر، ٹو دی کیبنٹ، انٹیریئر منسٹر، انٹیریئر سیکرٹری، خزانہ کے سیکرٹری اینڈ منسٹر کو، اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سب کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں، ان کو ریزنیبل ٹائم دیں، 1 دن 2 دن کا 3 دن کا، کہ آپ فنڈز دے رہے ہو کہ نہیں دیتے ہیں تو ان کو تو فارغ کریں. اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹیو ایک ریزولوشن بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو 17 بلین روپیز کے جو فنڈز اویلیبل پڑے ہوئے ہیں جو کہ ڈیم فنڈ کی صورت میں، اس کو آلٹرنیٹیولی ٹیمپریریلی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹو میٹ دی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. تو وہ ان کے پاس جو بھی کوئی راستہ کو نکالتے ہیں، کورٹ کیا نکالتے ہیں، سر ایک سوال، اب سوال لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جوڈیشل اب ایک سوال یہاں پہ ضرور آیا کہ 2-3 سوال بنتے ہیں تو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سر ہم جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں جو چیز موجود ہے تو وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے نا. آئین کا آرٹیکل 224 آپ نے کہا. اب اس صورتحال میں جب سپریم کورٹ آخر کون سے آرٹیکل، کون سی کانسٹیٹیوشن، کس قانون کے تحت، کون سی ججمنٹ کے تحت یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ آپ لوگ اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آؤ گے تو میں آپ لوگوں کو آگے موقع دوں گا، ورنہ وہ والا جو فیصلہ ہے 14 مئی والا وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایک تو سر مجھے ضرور اس میں کوئی قانون ججمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آیا سپریم کورٹ کس بنیاد پہ، کیونکہ مجھے جتنا میں نے طالب علم کی حیثیت سے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک جوریڈکشن ہے 175(2) لا اور قانون سے باہر نہیں جا سکتی. اس کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اور وہ بھی اس آئین کی تشریح کرنا جس میں ابہام ہو. ہر آئین کی تشریح سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اور فیصلے دے، ججمنٹ دے. ججمنٹ بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ اکثریت کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے،
ٹوٹل جتنے بھی ججز ہیں وہ فیصلہ دے رہے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ فیصلہ ہے، اسے ماننا ہے۔ ایک تو میں نے یہ سوال اٹھایا، دوسرا مجھے یہ بتائیں سر کہ پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس دفعہ اپنے وزیر اعظم کو کسی بھی صورت میں نااہل نہیں ہونے دیں گے، تو گویا اس کا مطلب ہے 3 رکنی بینچ جس کے اوپر حکومت اور پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں ہے، وہ کسی فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں، تو اگر اس طرف جاتی ہے سپریم کورٹ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان کو تعیین کا اور ان کی فراغت کا؟ تیسرا، پارلیمنٹ یہ تیار بیٹھی ہے کہ توہین پارلیمنٹ پہ ان 3 ججز کو استحقاق میں بلایا جائے، تو یہ بالکل تیار ہے، تو وہ اگر لیٹر ایشو کر دیتے ہیں یا آرڈر ایشو کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ میں خاور صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن آپ سے انیشیٹ کرتا ہوں کہ ان 3 کا ذرا مجھے بتائیں، اور ایک بعد میں جا کے لاء کا پوچھوں گا میں، تو ذرا مختصر سا مجھے اس کے اوپر گائیڈ کر دیں۔ جی میں نے آپ سے نہیں میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے، پھر میں خاور صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بلائیں گے توہین پارلیمان میں، اس کی نہ کوئی پروویژن ہے، نہ یہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ایسا سوچ سکتے ہیں، اور اگر ایسا کیا تو یہ نہ صرف کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت بھی اگر مشرف نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت آئین کو معطل کر کے کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف 2 آپشنز طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نکالنا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجیے، سپریم جوڈیشل کونسل اس میں ریکمنڈیشنز دے دے، اور اس کے اوپر پھر فائنلی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈی نوٹیفائی کر دے۔ دیٹ از دی اونلی سولوشن۔ دوسرا سولوشن یہ ہے کہ وہ ان کا اپنی ٹائم پورا کریں، وہ 65 ایئرس سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کے لیے ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 62 ایئرس کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ کسی پروسیجر میں۔ جو کچھ بھی ہوگا اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا سپریم کورٹ از خود ان کی کنسنسس ہونے پہ کیا وہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے بھی 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے پاس یہ کنسنسس لے کر آئیں گے تو سپریم کورٹ اس میں ان کو پابند کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ کنسنسس ہو گیا، آپ جائیں گے، آپ کا جو آرٹیکل 224 میں 90 ڈیز لکھا ہوا ہے اس کو 1 ٹائم ڈسپنسیشن کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے 2/3 امینڈمنٹ کے ساتھ آپ اس کے اندر اس کو 5 مہینے لکھ دیجئے، فرض کرو جو بھی ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں 4 مہینے لکھ دیجئے، اور 1 ٹائم کی جی اس دفعہ ہماری حالات ایسے ہو گئے تھے لہٰذا 1 ٹائم ہم یہ ایگزیمپٹ کر رہے ہیں، اور اس 90 ڈیز کی بجائے ہم اس کو 4 مہینے میں کرائیں گے یا 5 مہینے میں کرائیں گے۔ یا دوسرا طریقہ کار، سپریم کورٹ اپنی پاورز انڈر آرٹیکل 187 کہ جو ٹو ڈو اے کمپلیٹ جسٹس ریڈ ود آرٹیکل 254 جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ٹائم میں الیکشن نہیں ہوتے اور کسی وجہ کوئی بھی کام جو آئین کے مطابق کرنے کا ہے کہ وقت پہ آپ نے کرنا ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ آئینی ہی رہے گا، میئرلی آن دی گراؤنڈ کہ وہ دیر سے ہو گیا تو وہ غیر آئینی نہیں ہو جائے گا۔ ان 2 پروویژنس کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ اس میں شاید لچک دکھا کے اس میں سٹیمپ کر سکتی ہے۔ ایک تیسرا سوال آپ کا یہ تھا، وہ مجھے یہ وہ کنٹمپٹ ہو جائے، میں کنٹمپٹ ہو جائے تو ان کو مان ہی نہیں رہے، وہ نہیں مانیں گے۔ جی میں اس کی بات اس میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کنٹمپٹ جب ہو جائے گی، کنٹمپٹ میں اگر سزا ہو جاتی ہے ٹل رائزنگ آف دی کورٹ بھی اگر ہو جاتی ہے، چند سیکنڈز کی بھی ہو جاتی ہے، یوسف رضا گیلانی کا کیس آپ کے سامنے ہے، وہ ان کے ماننے نہ ماننے پہ ڈیپینڈ نہیں ہو جائے گا، اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ اسی وقت اسی لمحے وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن کی یہ پاور ہی نہیں ہے، یہ جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی نوٹیفائی نہ کرے، اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو کوئی ابہام رہے گا۔ پھر نیا پروسیس ہوگا، نیا جو پرائم منسٹر کا الیکشن کا پروسیجر ہے وہ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، میں یہی سوال لے کے میں یہی صحیح آپ نے اپنی چیز ہے، اس پہ بھی مجھے کئی سوال اس پہ میرے اوپر ہیں، لیکن میں آپ سے پہلے شاہ خاور صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک بریک پہ مجھے جانا ہے، بریک کے بعد میں شاہ خاور صاحب انہی سوالات کے ساتھ آتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی شاہ خاور صاحب، یہی 3 آپشن کے سوالات لا رہا ہوں، لیکن جو شاہین صاحب نے کہا اس میں مجھے تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ
اضافہ کرتا ہوا آپ کے سامنے آؤں تاکہ سمجھ سکوں جو میرے دماغ میں ہے کہ اگر آئین کے آرٹیکل 254 کو سپریم کورٹ استعمال کر کے ڈیٹ بڑھا سکتی ہے، جو کہ آلریڈی اس نے ڈیٹ بڑھایا ہے، 224 میں تو 90 ڈیز ہے، اس نے کہا کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹائم نہیں دیا، تو اگر 254 کا استعمال سپریم کورٹ کر سکتا ہے تو جو الیکشن کمیشن ہے، جو آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، جس کو الیکشن کرانا ہے، شیڈیول دینا ہے، ڈیٹ دینا ہے، اس کا آئین 218 219 وہ 254 کا استعمال کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جبکہ اس کو الیکشن ایکٹ 2017 میں 58 آرٹیکل کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جس میں ڈیٹ آگے بڑھانے کی اس میں کہا گیا ہے۔ جی خاور صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بالکل میں تائید کروں گا جو ابھی شعیب شاہین صاحب نے ابھی فرمایا کہ جو پارلیمنٹ کی جو استحقاق یا نیشنل اسمبلی کی استحقاق کمیٹی ہے، اس میں تو بالکل بھی کسی بھی جج کو، سپیریئر کورٹ کو یا بلکہ کسی بھی جج کو نہیں بلایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ایک کانسیپٹ ہے آئین میں دیا گیا ہے، اور ویسے بھی آرٹیکل 68 ہے غالباً، جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو کوئی بھی رکن اسمبلی ہے، سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے، وہ فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی بھی جو بات کرے گا اس کو کسی بھی عدالت میں کال انٹو کویسچن نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اس میں قدغن موجود ہے۔ نہیں سر، یہ معذرت کے ساتھ 68 میں یہ ہے کہ جوڈیشری کے کسی کنڈکٹ کو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ڈسکس، میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا، جی سر، جی سر، اس میں یہ ہے کہ ایک پریویلیج ہے، پریویلیج یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں ماں سوائے جوڈیشری کے یا ججز کے کوئی آفیشل جو ان کی جو فرائض ہیں جوڈیشری سے ریلیٹڈ، اس کے کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے سر۔ تو وہ تو بالکل، جب اگر وہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ایک استحقاق کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں اس میں ججز کو ان کے فیصلوں کے حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹ کرے گی اول تو وہ کرنا چاہیے بھی نہیں، کرے گی بھی نہیں، اگر وہ کرے گی تو اپنے حدود سے تجاوز کرے گی، اس کی آئین میں کم از کم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جیسے اگر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے الیکشن کے ایک دن کے انعقاد سے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی چاروں جو ہیں، تو وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک سہولت دی ہے، اور ان کی بھی یہ سجیشن ہے کہ آپ کسی نقطے پہ آ جائیں، تو وہ جو 14 مئی والا جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو صحیح ہے کہ اس میں جو آرٹیکل 254 ہے اس کو بھی انووک کیا جا سکتا ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، جو کمپلیٹ جسٹس کا جو ایک 187 کا جو آرٹیکل ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اختیار دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ when there is a consensus and when there is a will there is a way، وہ اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا، اگر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، سپریم کورٹ بالکل وہ لچک دکھانے کو تیار ہے، اور وہ اپنی وہ جو ڈیٹ ہے 14 مئی کی، اس کو بھی آگے اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی الیکشن کمیشن کے بھی جو اختیارات ہیں 218(3) کے تحت آرٹیکل، اور پھر 224 کو ملا کے پڑھا جائے اور 254 کو ملا کے پڑھا جائے، تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ یہ جو آرٹیکل 254 کی بات ہے، اس کا بھی انہی پروسیڈنگز میں چیف جسٹس صاحب نے اس کا بھی ایک جو ہے وہ عندیہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آرٹیکل 254 جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ ایک پرووائڈ کرتا ہے کہ آئین میں کوئی بھی کسی کام کرنے کا کوئی اگر ٹائم فریم مقرر ہے، اگر اس میں وہ نہ ہو سکے، بعد میں ہو، تو وہ انویلڈ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اس لیے پہلے اتنا زیادہ انووک نہیں کیا کہ اس سے پھر ہر آئین کی جو خلاف ورزی ہے یا ڈیویشن ہے اس کو آپ پھر سہارا لے لیں گے 254 کا۔ تو انہوں نے اس سینیریو میں کہ اگر مفاہمت ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر آرٹیکل 254 کی انٹرپریٹیشن اس کے تناظر میں کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھی ایک ایفرٹ ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے شاید وہاں پہ کوئی پنچایت یا کوئی وہ جو ایک سالسی کا وہ شروع کیا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ججمنٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ موقع ہم پولیٹیشنز کو دے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دے رہے ہیں کہ وہ ملک کے بہتری کے لیے کسی کنسنسس پہ آ جائیں،
تو ہم اس پہ فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. اچھا سر، میں نے ایک سوال اور بھی پوچھا تھا، اس کو بھی ذرا کہ اگر فرض کی یہ 3 رکنی بینچ کو تو نہ پارلیمنٹ مان رہی ہے نہ آپ کے، اس دن بھی وزیر اعظم نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تو کہا کہ ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں. اگر 4-3 کا فیصلہ پارلیمنٹ مانتی ہے اور ایگزیکٹو مانتی ہے، یہ بھی سر ستون ہے اس ریاست کا، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ پروسیڈنگ کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے جو موجودہ 3 رکنی بینچ کر رہی ہے؟ اور اس کا اگر کوئی فیصلہ اگر اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے توہین عدالت کا، تو وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم کو اس دفعہ کسی بھی صورت میں عدالتی کسی فیصلے پہ جانے نہیں دیں گے. تو یہ تو بڑا واضح بیان ہے نا سر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بڑا زور و شور سے پرائم منسٹر نے بھی اور دیگر جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا گرم ماحول بنائے رکھا، اور اس سے ہمیں شاید تاثر یہ مل رہا تھا کہ یہ جو کل کی پروسیڈنگ تھی سپریم کورٹ میں، وہ پتہ نہیں کیا ہوگی، اس پہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی ریئیکٹ کرے گی یا. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ انہوں نے بڑی میگنینمٹی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بالکل یہ تاثر نہیں دیا کہ کل جو کچھ ہوا. پھر بھی انہوں نے انکریج کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو سجیسٹ ضرور کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ اتنا ہارش ایک جو ہے سٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نمائندگان ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سوائے جمعیت علماء اسلام کے یا ANP کے، باقی سارے سپریم کورٹ کے اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان پہ اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی سجیشن کے مطابق جو ہماری پٹیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ان کو سجیسٹ کیا، اور جو 27 کو انہوں نے جو رپورٹ دینی تھی، اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ خود اٹارنی جنرل نے اور خود فاروق نائک صاحب نے یہ دی کہ بالکل ہم آپ کے جو سجیشن ہیں اس کے اوپر کاربند ہیں، اور ہماری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، اور فائنلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ جو ہے چیئرمین سینٹ کریں گے. چونکہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ وفاق کی علامت ہے، جس میں تمام صوبوں میں ایکول نمائندگی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں بشمول PTI کے. تو وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار. لیکن سر میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا. آپ نے جو بات سمجھائی ہے بہت اچھا ہے، شاہین صاحب نے بھی سمجھائی. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ اس پوزیشن پہ جاتی ہے اور وہ توہین عدالت کرتی ہے وزیر اعظم کو، جو کہ اس بینچ کو مان ہی نہیں رہے، نہ پارلیمنٹ مان رہی ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے سر رہ جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو دعا یہ کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں، خواہش بھی ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچے، یہ ملک اور قوم کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا پھر تو the law will take its own course. وہ تو کل بھی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا، پھر لافلی جو بھی ہے اس میں پھر تو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کو بھی آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. اور سر وہ 4-3 کا وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ تو نہیں ہے نا سر، ایگزیکٹو پوسٹ ہے. پارلیمنٹ کے جو جتنے بھی اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں. تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں تو پھر کہنے سے نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے، فرض کریں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر حکومت کا اور ان کے اتحادیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ 4-3 سے پٹیشنز ڈسمس ہو چکی ہیں، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندو خیر نے بھی جو اپنا فیصلہ صادر کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 ججز کے ساتھ مل کے، ان کا بھی یہی موقف تھا. لیکن آرڈر آف دی کورٹ جو تھا وہ دوسرا ہے 4 اپریل کا. تو اب اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے ذریعے تو آپ انڈو نہیں کر سکتے. فل کورٹ ہو سر، وہ تو آپ نے بھی کورٹ سے ریویو کرنا ہے. یس، ان کو ریویو فائل کرنا چاہیے. میں آپ کو آپ نے بتایا تھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 4-3 سے اگر یہ ڈسمسڈ ہے اور سپریم کورٹ کچھ اور سوچ رہی ہے تو اس کے لیے ریویو فائل کریں. ریویو فائل کرنے کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جی ایک اس میں لارجر بینچ، چونکہ کنفلکٹنگ ججمنٹ ہے ججز کی، تو آپ لافل کورس کے تحت ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ ریویو بھی فائل نہیں کرتے اور اپنے طور پہ کہتے ہیں یہ 4-3 کی ججمنٹ ہے، تو آپ پھر کورٹ کو آپ روک بھی نہیں سکتے کہ وہ کوئی بھی لافل جو ہے وہ میئر اڈاپٹ نہ کرے. میں آپ سے آگے چل کے ایک سوال اور بھی کروں گا. کہا یہ جا رہا ہے بہت اہم ترین
لائر کی طرف سے کہ جب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو بحال کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، جس کے اوپر آلریڈی ریفرنسز بھی ہیں، آڈیوز بھی آ چکی ہے اور ان کے مس کنڈکٹ اور انکانسٹیٹیوشنل فیصلے بھی ہیں، اور کچھ جو جونیئر اپوائنٹمنٹ تھی ججز اس میں جو کچھ وہ جو آپ کا میلافائڈ انٹینشن اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ میں اس کے اوپر آپ سے سوال کروں گا، شاہین صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک پہ جاؤں گا۔ ویلکم بیک جی۔ شعیب شاہین صاحب، اس کو ذرا اس کی بھی ذرا بتا دیں ہمیں لیگل پوزیشن کہ ایک بل جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل، اب وہ ظاہر ہے قانون بن گیا ہے، اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے، گزٹ میں بھی آ گیا ہے اور اب وہ ایک قانون ہے، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اس کو 8 رکنی بینچ نے معطل کر دیا ہے۔ اچھا، معطل کے بعد نوٹیفائی ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جو پارلیمنٹ ہے کہ قانون بن چکا ہے، حکومت کہتی ہے قانون بن چکا ہے، ہم اس کو اب یہ اپلیکیبل ہے۔ تو اگر کل حکومت کوئی لیٹر لکھ دیتی ہے 3 رکنی کمیٹی کو جو سینئر موسٹ آپ کے ججز کا ہے، تو اس لاء کے لحاظ سے تو چیف جسٹس کا اختیار تو اب ختم ہو چکا اس لاء کے لحاظ سے۔ تو اگر وہ ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں 3 رکنی کمیٹی کو اور اس میں سے میجورٹی آف دا ممبر ایک اجلاس بلا لیتے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا، یا اس قسم کی کسی چیز کو وہ ریگریٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو کیا صورتحال ہوگی شاہین صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو سپریم جوڈیشل کونسل کا آپ نے ریفرنس دیا ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل تو وہ ایک کونسل ہے، دیٹ از ناٹ دی کورٹ، اس لیے وہ ریکمینڈیٹری باڈی ہے۔ اگر وہ بیٹھے گی وہ تو چیئرمین کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے یہ سپریم کورٹ کے متعلق ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا متعلق نہیں ہے، اور اس کا اجلاس صرف چیئرمین بلا سکتا ہے، اور جو چیئرمین ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس کے جو سینئر موسٹ 2 ممبر ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی کا جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اور جو 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہوتے ہیں، یعنی جو سینیارٹی کے لحاظ سے ہوں گے، جو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے ہیں اور پنجاب کے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے، یعنی جی لاہور ہائی کورٹ کے، تو وہ اس کے ایکس آفیشو یعنی وہ ممبر ہیں آفیشلی، تو اس لیے اس پہ تو یہ عمل نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ایکٹ اگر بن بھی جائے تو سپریم کورٹ کا جو انٹرم آرڈر ہے اس نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ ایکٹ بن جائے یا نہ بن جائے، دونوں صورتوں میں اس کا آپریشن سسپینڈڈ تصور ہوگا، تو لہٰذا اس وقت تک تو ان کے لیٹر کوئی بھیجے بھی تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور آلریڈی 8 رکنی بینچ اس کو سماعت کر رہا ہے، جو کہ 2 مئی کو ڈیٹ آلریڈی فکس ہے بیفور دی لارجر بینچ۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح پارلیمان یا کوئی ایسی حرکت کرے گی، کیونکہ پارلیمان کو تو یہ اختیار نہیں ہے نا خط لکھنے کا، وہ تو کوئی پارٹی لکھ سکتی ہے، کوئی اپلیکانٹ لکھ سکتا ہے کہ جس کا کوئی مقدمہ ہو کہ جناب میں اس میں اپلیکانٹ ہوں، تو میرا کیس کی فکسیشن کا معاملہ جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کریں، لیکن یہ سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے متعلق ہے جو یہ والا فکسیشن آف کیسز ہے، تو لہٰذا یہ تو انٹرٹین نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ یہ اس وقت فیلڈ میں ہے 2 مئی تک، آگے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات جو آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے متعلق کی ہے، دیکھیں افتخار محمد چودھری کو 2 دفعہ ہٹایا گیا تھا، ایک تھا اس کو جو 9 مارچ کو ہٹایا گیا، وہ تھا اس 1970 کے اس آرڈیننس کے ذریعے جس کو بعد میں افتخار محمد چودھری کی ججمنٹ کے ذریعے اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ دوسری دفعہ ہٹایا گیا تھا 3 نومبر 2007 کو، جس وقت چیف ایگزیکٹو جو اس وقت سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا نا سر، دوسری دفعہ تو ان کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا، وہ تو نہیں، سپریم کورٹ نے نہیں ہٹایا تھا اس کو۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی پلس جس کا نام رکھا تھا، آئین کو معطل کر کے یعنی مارشل لاء لگا کے اس وقت اس کو ہٹایا تھا۔ لیکن کیا سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا سر؟ کیا سپریم کورٹ نے اس وقت کی جو چیف جسٹس تھے کیا اس بینچ نے ویلیڈیٹ؟ یس سر، یس
نہیں اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ سبسیکوینٹ ایفیکٹ ہے. اس سے پہلے جو ہٹایا جانا ہے وہ مارشل لاء کا آرڈر تھا 3 نومبر 2007 کا. اس 3 نومبر 2007 کے واقعے کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا کورٹ نے, اور وہ پی سی او والی کورٹ تھیں. جب وہ ختم ہو گیا, پی سی او کانسٹیٹیوشن بحال ہو گیا, اس کے بعد یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کریں یا نہ بھی کرتے, ایون دین ہی واز دی چیف جسٹس, اس کا ہٹایا جانا ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے ذریعے تھا. جب انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ختم ہو گیا تو اچھا سر, بس میں ذرا سا ان کے خاور صاحب کی طرف بھی جاؤں گا اسی سوال کو لے کے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کو جو بحال کیا گیا تھا وہ آئینی اور قانونی فیصلہ تھا, کیونکہ اس کے خلاف تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا نا سر. خاور صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو جو ہے معطل کرنا یا ان کو ختم کرنا, اور یہ تو میں بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی آئین میں گنجائش موجود ہے. وہ بالکل ایسا ہے کہ پہلے ایک 1970 کا ایک لا تھا جو بعد میں اس کو ریپیل کر دیا گیا. اس میں یہ تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی جج کی جب کارروائی شروع ہو تو اس کو یا رخصت پہ بھیج دیا جائے یا معطل کر دیا جائے. وہ پروویژن ایبسلیٹ ہو چکی ہے, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے افتخار چودھری صاحب کی جو بات کی, وہ شعیب شاہین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ ایکٹ ہی ختم ہو گیا, اور آپ کی بات وہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جو پی سی او کے تحت جو ججز آئے تھے انہوں نے ایک ٹکا اقبالز کیس تھا, اس میں ایک فکسڈ قسم کی ایک پروسیڈنگ ہوئی تھی جس میں ایک سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنا, انہوں نے جو ایمرجنسی جو پلس ایمرجنسی ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا. تو پھر جب وہ اس کو ریوزٹ کر دیا گیا اس ججمنٹ کو بھی, اس سے بھی لارجر بینچ میں جب عدلیہ کی تحریک چلنے کے بعد جو عدلیہ بحال ہوئی اور افتخار چودھری دوبارہ آ گئے, اس وقت وہ واقعی اس لیے ایگزیکٹو آرڈرز کے لیے ان کا لانا ٹھیک تھا کہ وہ جو ارینجمنٹ تھا جس کے تحت ان کو ختم کیا گیا تھا اس کو ہی ختم کر دیا گیا, اس کو ہی انویلڈ یا الٹرا وائری آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیا گیا. تو ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو یا کسی بھی سپیریئر کورٹ کے جج کو معطل یا ہٹایا جا سکتا ہے. اس کو بالکل اس کی جو پروویژن ہے وہ آرٹیکل 209 ہے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے, ایک لا فل کورس کیا جا سکتا ہے. آپ دونوں کا سر بہت شکریہ. ختم ہوا چاہتا ہے, تشنگی رہی, سوالات اور بھی تھے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.